السلام، خاہران اسلام، حضرات و خواتین، سامعین و حاضرین کرام، عید الاضحیٰ یہ مسلمانوں کی ایک ایسی عید ہے جس میں مسلمان اکٹھے ہو کر اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت نصیب فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وَأَصِیلًا۔ یہ دین اسلام کی ہدایت، یہ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت پر اس کا شکر بجا لانا چاہیے، اور اسی طرح زندگی میں انسان کو جو اللہ رب العزت نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہ یہ حیات، یہ زندگی، یہ بدن، اس کی قوتیں، اس کی صلاحیتیں، زندگی کے مواقع اور ذرائع اور وسائل جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائے ہیں، یہ اللہ کی سب نعمت ہے۔ اور ان نعمتوں میں ایک عظیم الشان نعمت یہ جانور ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کا دودھ استعمال کرتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں، ان کی کھالوں کا استعمال کرتے ہیں، ان کے بالوں کا استعمال کرتے ہیں، ان کی ہڈیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ سراسر ہمارے لیے نفع کے لیے ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے انسان کو کرامت بخشی ہے۔ یہ جانور اس کے لیے مسخر ہیں، یہ بپھرتے نہیں ہیں، یہ اس کے سامنے اکڑتے نہیں ہیں۔ سخرناھا لکم، ہم نے تمہارے مطیع کر دیا ہے، جسے چاہو حل میں جوت لو، جسے چاہو سواری کے لیے استعمال کر لو، جسے چاہو بار برداری کے لیے استعمال کر لو، اور جسے چاہو اس کو لٹا کے اس کے اوپر اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کر کے اپنی خوراک بنا۔ یہ اللہ رب العزت کی تسخیر ہے، اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کی تکبیر، اللہ کا شکر، اور وہ جذبہ عبودیت اور جذبہ اسلامیت جو سارے دین کی بنیاد ہے، جس کے اوپر یہ دین کھڑا ہے، اس جذبے کی تجدید اور اس جذبے کی تقویت، یہ اس قربانی کی عید کا مقصد ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہر امت میں اللہ رب العزت نے یہ قربانی کی سنت رکھی تھی۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے قربانی دی، ایک کی قبول ہو گئی اور ایک کی قبول نہ ہوئی، تو جس کی قبول ہوئی دوسرا اسے کہنے لگا کہ تیری قبول ہو گئی ہے، میری قبول نہیں ہوئی، میں تمہیں قتل کر دوں۔ اس نے کہا اللہ تو قربانی قبول کرتا ہے تقوی شعاروں کی، پرہیزگاروں کی، دینداروں کی، تیری قبول نہیں ہوئی ہے تو اپنی اصلاح کر، اور میں تمہارے خلاف ہاتھ نہیں اٹھاؤں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کا عمل ابتدائے تخلیق سے ہے، جب سے اس دنیا کے اندر انسان موجود ہے اس وقت سے قربانی کا عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا عمل رکھا ہوا ہے۔ اور یہ بیت اللہ بھی سب سے پہلے اللہ کی عبادت کا گھر بنایا گیا ہے، سب سے پہلے روئے زمین پر اللہ کی عبادت کا یہ گھر بیت اللہ بنایا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس بیت اللہ کی بھی تجدید فرمائی، اور انہوں نے اس جذبہ قربانی کی بھی تجدید فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ساری قربانیوں کی زندگی ہے۔ انہوں نے اللہ کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، اور پھر ان کی وہ آخری قربانی جو اپنے جوان بیٹے کو انہوں نے اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بیٹے کو لٹا لیا، ہاتھ میں چھری پکڑ لی، گلے پہ چھری رکھ دی، اور بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ ادھر اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آئی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے خواب کو حقیقت بنا کے پیش کر دیا، ان ھذا لہو البلاء المبین۔ تو یہ ان کی زندگی کی عظیم ترین قربانی تھی۔ اسی قربانی کو اللہ رب العزت نے اب سنت جاریہ قرار دیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ، یہ اب اسی قربانی کی یاد میں ہم ذبح کرتے ہیں جانور۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینہ منورہ میں تھے آپ ذبح کرتے رہے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیا۔ آج کل کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ انسانی اور دینی مسلطوں کو سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں قربانیاں کرنے کی بجائے رفاع عامہ کے کاموں میں خرچ کر دینا چاہیے، رفاع عامہ میں خرچ کرنا چاہیے، یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ انسان کو انسان کا ہمدرد اور خیر خواہ ہونا چاہیے، لیکن یہ قربانی جو ہے یہ شعار ہے اللہ کی بندگی کا، یہ شعار ہے اللہ رب العزت کی تعظیم کا، یہ شعار ہے اللہ رب العزت کی محبت کا، اور اس محبت میں جنون کا، یہ شعار ہے اس کا۔ اس شعار کو ختم کر کے یہ جذبے
یہ جذبے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، یہ جذبے فروغ ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ یہ جذبے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور آج کل سچی بات ہے کہ یہ جذبات کا احساس اور ان جذبات کا جسم کے اندر اور انسان کے دل و دماغ کے اندر ابھرنا اور پھر انسان کو متحرک کرنا اور قربانی کی روح کو پہچاننا، یہ چیزیں اب پیچھے چلی گئی ہیں۔ اب تو صرف یہ ہوتا ہے کہ کتنے مہنگے جانور لے کے آئے ہو اور کتنے جانور کاٹے ہیں اور کتنے اونٹ کاٹے ہیں اور کتنی گائے کاٹی ہیں اور کتنے بیل کاٹے ہیں، بس یہ چیز ہوتی ہے۔ نہیں، اس چیز میں دکھاوا اور اس چیز میں شہرت یہ عمل کو برباد کر دینے والی چیز ہے۔ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ آپ بھی کھائیں اور فقیروں اور مسکینوں کو بھی کھلائیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا وَالْبَائِسَ الْفَقِيرَ، جو بالکل تہی دست ہے، تنگ دست ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، اس کو بھی کھلائیں۔ القانعہ، جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، سفید پوش ہے، اس کو بھی کھلائیں۔ المعتر، جو دروازے پہ آ گیا، اس کو بھی کھلائیں۔ اور آج کل آپ جانتے ہیں مہنگائی کا دور ہے اور بہت سارے لوگ ہیں جو قربانیاں نہیں کر سکتے، اس لیے کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ تقسیم کیا جائے۔ اور قربانی کی کھال بھی صدقہ کرنی چاہیے، اس کو بیچ کے کسی کو معاوضہ نہیں دینا چاہیے۔ اور سب سے بہترین مصرف یہ ہے کہ دینی اداروں کے اوپر خرچ کیا جائے۔ جامعہ سلفیہ الحمدللہ صرف پاکستان کے اندر ہی نہیں، بین الاقوامی سطح پر ہمارا ایک بہت بڑا تعلیمی اور تربیتی ادارہ ہے، اس کو کھالوں کا عطیہ دے، یہ آپ کا بہترین مصرف ہوگا انشاءاللہ۔ تو قربانی یہ اس جذبہ قربانی کی یاد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل و دماغ میں اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے دل و دماغ میں موجود ہے۔ یہ اس کی تجدید ہے، یہ اس کی تقویت ہے اور یہ اس کی یادگار ہے۔ اسی جذبے کو فراواں کرنے کے لیے، اسی جذبے کو فراواں اور متحرک کرنے کے لیے، اسی جذبے کو فعال اور قوی کرنے کے لیے یہ قربانی کا عمل ہے۔ ہمیں اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ اور یہ قربانی، اللہ اکبر، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ آج ہمارے اندر وہ حرارت نہیں رہی، وہ خون نہیں رہا، محبت کا جنون باقی نہیں ہے، وہ محبت کی دیوانگی نہیں ہے، وہ شیفتگی اور والہیت نہیں ہے اللہ رب العزت کی ذات کے لیے کہ انسان اس کے لیے دیوانہ وار سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ محبت کا جنون باقی نہیں ہے۔ نماز، روزہ، قربانی و حج، اللہ اکبر۔ صفے کج، دل پریشان، سجدہ بے ذوق، ہماری صفیں ٹیڑھی ہیں، صفیں کج، دل پریشان، انسان کو اطمینان نہیں ہے، دین کے اوپر یقین نہیں ہے، وثوق اور اطمینان نہیں ہے۔ صفے کج، دل پریشان، سجدہ بے ذوق، اللہ اکبر کے جذبے اندروں باقی نہیں ہے، وہ اندر کا جذبہ ٹھنڈا اور سرد ہو گیا۔ اس جذبے کو گرم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی قربانیاں قبول فرمائے۔ قربانی ذبح کرنے کے لیے کوشش کیا کریں، قبلہ رو کر لیں، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر، دونوں طرح صحیح ہے۔ یہ پڑھ کے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر ہے، یا چھری جو ہے وہ دوسرا ذبح کرنے والے کو دے دیں اور اس کے پاس موجود ہوں، اور پڑھیں اللہم منکا واللکا تقبل منی ومن اہل بیتی، یا اللہ تو نے دیا اور تیرے لیے قربان کر رہا ہوں، یا اللہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما۔ اور انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ ملت ابراہیمی کا شعار ہے۔ یہ آیتیں اگر آپ پڑھ سکیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن نہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے قبلہ رو کر کے جانور کو اس طرح لٹا دیں کہ اس کا منہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو جائے اور ٹانگیں اس کی قبلے کی طرف ہو جائے، اور پھر اس کو اللہ کے لیے ذبح کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیاں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی صدقات قبول فرمائے، اللہ رب العزت آپ کی حسنات قبول فرمائے، اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائے۔ اس وطن عزیز کے لیے دعا کریں۔ یہ سارے دن، آج کا دن بڑا فضیلت والے دنوں میں یہ آخری دن ہے جس میں کیا گیا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، اس لیے آج قربانی کر لیں تو سب سے افضل ہے۔ لیکن باقی جو 3 دن ہیں ان میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کرنا جائز ہے، 11، 12، 13 ان میں بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی یہ فرمایا یذکر اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، جو جانور اللہ نے لیے ہیں ان کے اوپر اللہ کا نام لے معلوم دنوں کے اندر۔ یہ جو کئی لوگ کہتے ہیں کہ صرف ایک دن کی قربانی ہے، یہ بات غلط ہے، قرآن کی تعلیم کے بھی خلاف ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بھی خلاف ہے۔ قربانی 4 دن ہے، آج سب سے افضل دن ہے، اور اس کے بعد 11، 12، 13 ان سارے دنوں میں قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور ان دنوں میں قربانی دن کے وقت بھی کی جا سکتی ہے، رات کے وقت بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ رات کے وقت قربانی کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، اس لیے کوئی رات کو نہ کرے کہ کسی کو دینا نہ پڑے، کو لینے نہ آ جائے، یہ بات غلط ہے۔
ایسا نہیں ہونا چاہیے. باقی قربانی کا وقت ہے، آپ جس وقت بھی چاہیں. یہ سارے دن اور ساری راتیں جو ہے نا قربانی کرنے کے لیے ہیں. ان میں راتیں میں قربانی کی جا سکتی ہے. اللہ رب العزت آپ کی قربانیاں قبول فرمائے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم لک الحمد اولا وآخرا ولک الحمد ظاہرا وباطنا. اللہم لک الحمد من السماوات ومن الارض ومن ما بینہما ومن ما شئت من شیء بعد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ جتنے تیرے بندے اور تیری بندیاں اور جتنے بچے اور بوڑھے اس میدان میں جمع ہیں، یا اللہ یہ تیری بارگاہ میں تیری تکبیر کہتے ہوئے، تیرے حضور سجدہ نیاز پیش کرتے ہوئے اور تیرے ساتھ بندگی کے عہد کی تجدید کرتے ہوئے حاضر ہوئے ہیں. یا اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ اپنی بارگاہ میں ہمیں قبول فرما لے، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لے. یا اللہ سنت ابراہیمی اور ملت ابراہیمی کے اوپر استقامت نصیب فرما. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ سچے محمدی بنا دے، سچے ابراہیمی بنا دے. اے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح سچے موحد بنا دے، سچے متبع سنت بنا دے، سچا اسلامیت کا جذبہ نصیب فرما دے. فرما برداری کا ایسا جذبہ نصیب فرما دے کہ تیرے ہر امر کی اور حق حکم کی تعمیل کریں، اور جہاں سے تو نے روک دیا ادھر بالکل نہ جائیں اور اس سے باز رہیں. یا اللہ ہماری اصلاح فرما، ہمیں تقوی نصیب فرما، ہمیں دل و تقوی کا پیکر بنا دے. یا اللہ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما. یا اللہ اس کو آفتوں اور مصیبتوں سے بھی محفوظ فرما، سازشوں اور ریشہ دوانیوں سے بھی اس کو محفوظ فرما. وہ خارج سے ہوں یا داخل سے ہوں، یا اللہ ان سے اس کو محفوظ فرما. اس کے حکمرانوں کو اور اہلکاروں کو یا اللہ توفیق عطا فرما کہ وہ سچے مسلمان بنیں اور تیرا کلمہ بلند کریں، تیری شریعت کو نافذ کریں اور تیرے دین کو قائم کریں. اللہ اس کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما. آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ، عافیت میں رکھ. اللہ ہماری قربانیاں قبول فرما. اللہ ہماری دعائیں قبول فرما. اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے اساتذہ کو بخش دے. ہمارے عزیز رشتہ دار جو آج ہم میں نہیں ہیں وہ تیرے پاس ہیں، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے. اللہ ان کے اعلیٰ علیین میں نام لکھ دے. یا اللہ اس کو نیکوں کے ساتھ ملا دے. یا اللہ ہم سب کو جتنے حاضرین اور حاضرات ہیں، جتنے سامعین اور سامعات ہیں، یا اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار بنا دے. آپ کے ساتھ محبت کرنے والا، آپ کی تابعداری اور پیروی کرنے والا بنا دے. اور یا اللہ کل قیامت کے دن آپ کی شفاعت نصیب فرمانا، آپ کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہونا نصیب فرمانا، آپ کے ہاتھ سے جام کوثر نصیب فرمانا اور جنت میں آپ کا قرب اور آپ کی رفاقت نصیب فرمانا. اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. اللہ دین پر زندہ رکھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ عافیت کے ساتھ دنیا سے لے جا. ہر فتنے اور آفت اور بلا سے ہماری حفاظت فرما، ہماری اور ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، ہمارے مال جان کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے وطن اور ہمارے گھر بار کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلی اللہ تعالی علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین. آپ سب کو عید مبارک. اللہ آپ کی عید کو مبارک کرے، سعید بنائے، قبول فرمائے.